السلام علیکم۔ صبح کے 4 ہو رہے ہیں اور مجھے اب تک نیند نہیں آئی۔ ایک بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ٹائم سے شیئر کرنا چاہتی تھی وہ یہ تھی، پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ جب میں چھوٹی تھی اور پتہ نہیں کس قسم کا نشان ہے، جب میں چھوٹی تھی تو ہوتا کچھ یوں تھا کہ مجھے نا امی میری کبھی کسی ٹیوشن بھیجتی تھی نا، تو وہاں پہ ٹیوشن کا ماحول، ٹھیک ہے، بہت میٹر کرتا ہے میرے لیے، ماحول بہت میٹر کرتا ہے۔ تو ہم لوگ ایک کام کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، اماں میری بھیجتی تھی مجھے ٹیوشن۔ ایک ہماری ٹیوشن والی تھی، وہ سب کو بہت کوٹتی تھی، لیکن میری کوٹائی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ میں نے ایسے کوٹائیوں والے کام ہی نہیں کیے۔ لیکن چاہے مجھے کوئی کوٹے یا نہ کوٹے، لیکن اگر مجھے ہضم نہیں ہو رہا ماحول تو میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ میری زندگی میں اماں نے میرے بڑے ٹیوشنز چینج کیے ہیں اور میں پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی کہ یار میرا ٹیوشن چینج کر دو۔ اللہ بابا کو زندگی صحت تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ اور میں بابا کو ان کے آفس میں کال کر کے بولتی تھی کہ پلیز آپ جو ہے نا امی کو بولیں کہ میرا ٹیوشن چینج کرا دیں۔ ایسی زندگی گزر گئی، ہم نے انٹر کر لیا اور اس کے بعد ہم نے کر لیا BCom، اور اب ہمارے 2 بچے ہیں خیر سے۔ اچھا، ہوا کچھ یوں، جب ہم بڑے ہونے لگے اور فاسٹ فارورڈ کہ ٹیوشن سمجھ میں نہیں آتا تھا، ٹیوشن کا ماحول سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہیں پہ اگر زیادہ بچے ہوتے تھے تو مجھے میں نا یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ، ہر کوئی بولتا ہے سسرال جانا سسرال جانا ہے، تو سسرال جا کر اگر میرا سسرال میں دل نہیں لگا تو میں کیا کروں گی؟ صحیح ہے، دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ایک گھر ہے جس میں آپ کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر آپ کو مزہ ہی نہ آئے تو آپ کیا کرو گے؟ دیکھیں مزہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، مزہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ بات سوچ کے نا پریشان ہو جایا کرتی تھی، میں یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر مجھے مزہ نہیں آیا، مجھے گھر لگنا چاہیے، مجھے بورڈنگ اسکول نہیں لگنا چاہیے۔ بھائی ہمیں بورڈنگ اسکول تو تبھی لگے گا نا جب ہمیں صبح صبح اٹھا دیا جائے گا 6 بجے، پھر ہمیں صبح 10 بجے بھی اٹھا دیا جائے گا، کیونکہ ساری زندگی یار جب تک میں نے 5 to 6 ایئرس جاب کی ہے، میں نے کنوارے پن میں جب ہماری اماں ہمارے سامنے بہت مزے مزے کے کھانے لا کے رکھتی تھیں، ہماری اماں ہمیں ناشتے بنا کر دیتی تھیں، ہماری اماں ہمیں اسکول سے آنے کے بعد کھانے سجا کے دیتی تھیں اور ہمیں سونے دیتی تھیں اور ہمیں آرام کرنے دیتی تھیں اور ہمارے جاب کے پیسوں سے ہمیں عیاشی کرنے دیتی تھیں۔ اللہ پاک شادی شدہ لڑکیوں کو کبھی جاب کرنا ہی نہ پڑے، آمین ثم آمین۔ یہ بات میں نے اس لیے کوٹ کر دی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو میں نے کہا آپ کی بات کو میں آپ کے منہ کو بند کروا دوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی لڑکی کو جاب نہ کرنی پڑے، آمین ثم آمین، اور اس کا شوہر اتنا کمائے عافیت سے کہ وہی پورا ہو، اور پورا تبھی ہوگا جب آپ کی نیت اچھی ہوگی، اور آپ کی نیت تبھی اچھی ہوگی جب آپ کا دل اچھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہوا کچھ آگے یوں کہ نا، کیا بول رہی تھی یار، پتہ نہیں کیا بول رہی تھی، خیر نیند آنے لگی ہے مجھے زیادہ بولنے سے، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو مائنڈ کو کہیں ڈائیورٹ کرنا تھا اور میرا مائنڈ آلموسٹ 3.5 منٹ میں ڈائیورٹ ہو گیا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یا اللہ اگر سسرال میں میرا دل نہیں لگا تو کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف راغب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اس نے مجھے دیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے جیسا مانگا اس نے مجھے دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتی ہوں اور اس سے التجا کرتی ہوں کہ یا رب دو جہاں اور اے کائنات کے مالک، آپ پلیز میری بیٹیوں کے سکون کو کبھی چھننے نہ دیجیے گا، آپ میرے سکون کو کبھی چھننے نہ دیجیے گا۔ ہم عافیت، سکون، چین سے، تندرستیوں سے رہیں، تنگ دستی ہمارے قریب نہ آئے۔ آفت، مصیبت، پریشانی، نحوست، کرب، بے بسی، لاچاری، کسی قسم کی مصیبت، کسی قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی دو چار نہ ہونا پڑے، آمین ثم آمین۔ یہ دعا میں ابھی نہیں مانگ رہی، یہ دعا میں ہر وقت مانگتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعا میں اس لیے مانگتی ہوں کیونکہ دعائیں مانگنا ہمارا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بھی ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں میری بیٹیوں کے بے تحاشا پیارے نصیب کرے، ان کی سوچ سے پہلے ان کے کہا ہوا، ان کے ابا ان کی عافیت سے بات کو پورا کر سکے، آمین ثم آمین۔ اور میری بھی ہر بات وہ سنیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو مشکل ہے لیکن اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور سب کی سنیں یار، لیکن سب سے پہلے تو اپنے بیوی بچوں کی بات سنیں جو کہ میٹر کرتا ہے، باقی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اپنی ماں کی سنیں، اپنے بابا کی سنیں،
اپنے بہن بھائیوں کی سنیں، لیکن جس کو وہ کیا بولتے ہیں، جس لڑکی نے ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے اس کی پہلے سننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو رستے میں بیچ میں آ جاتے ہیں چھوارے، اور جو ہے نا سر میں میرے درد ہو رہا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا بولنے کا لٹرلی. خیر اچھی بات ہے، میرا دل اتنا اور میرا دماغ اتنا ڈائیورٹ ہو چکا ہے کہ میں جو ہے وہ اب سو سکتی ہوں. ابھی بج رہے ہیں، میرا فون کہاں ہے؟ میرا فون چارجنگ پہ ہے، 4:15 ہو رہا ہے، اور میں بول اس لیے رہی ہوں کہ میں اب اپنے موبائل کو نکال کے اپنے برابر میں رکھوں گی اور میں سو جاؤں گی انشاءاللہ خیر سے اللہ کی امان میں. تو بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ چین دے. دیکھیں اگر آپ ایک جھونپڑی میں بھی رہتے ہیں نا اور اس جھونپڑی میں سکون ہے تو وہ سکون بہت ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹیوں کے لیے ہمیشہ چین مانگا ہے. اے اللہ ہمیں ایسا گھر، ایسا در کبھی نصیب نہ ہو جہاں پہ میری بیٹیوں کی چیزوں کے لیے ان کو یہ بولا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ مت دلائیں، آپ ان کو بھرے میدان میں بھرے روڈ پر رکھ کے تماچا ماریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنے بچوں کی کوئی خواہش نہیں پورے کریں. حالانکہ سمجھدار ہیں آپ لوگ، اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ تعالیٰ حسبی اللہ، اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور اللہ پاک آسانی کرے سب کے لیے. دیٹس اٹ، اٹس اے ریپ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اپنا خیال رکھنا، اللہ عافیت میں رکھے، تندرستیوں میں رکھے، خوشیوں میں رکھے، گھومتا پھرتا رکھے اور لوگوں کی بری زبانوں سے اور بری نظروں سے اور بری آنکھوں سے اور بری باتوں سے اور برے ذکر سے ہمیں بچا کے رکھے، میرے بچیوں کو، میرے شوہر کو، ہمیں آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.